میں عرض کر رہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ یہ ساری چیزیں جو کچھ میں نے دیکھا یہ کون مانے گا؟ ابھی تک کلمہ پڑھنے کے باوجود لوگ تذبذب کا شکار ہیں، یہ ہوا نہ ہوا نہیں ہوا۔ اور اب کہتا ہے اَفَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اور تم ان چیزوں پہ میرے مصطفیٰ سے جھگڑتے ہو جو دیکھ کے آئے۔ اور معراج کیوں کرائی تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جو کچھ بنایا ہے جس کے صدقے بنایا اس کو دکھا بھی لوں۔ تو اب جھگڑتے ہو، وہ تو دیکھ کے آئے ہر چیز۔ تو کہا یا اللہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کون مانے گا؟ آئے ابو بکر مانے گا۔ آئے واپس آئے صبح حرم پاک میں رات کو بیت المقدس میں گیا، میں نے انبیاء کو مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ بیت المقدس یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو، بڑے جناب شور مچ گیا، ابو جہل گیا۔ کیا واقعی تم گئے؟ ہاں میں گیا۔ آئیے میں لوگوں کو بلاؤں تو سامنے کہو گے لوگوں کے؟ ہاں میں کہوں گا۔ اب ابو جہل کے خیال دل میں ایک جو ہے وہ ایک شرارت سوجی، کہا وہ جو ہر بات کو بنا دیکھے مان جاتا ہے آج دیکھیں گے کیسے مانتا ہے۔ صبح ابو بکر کے دروازے پہ، دروازہ کھلا، ابو بکر اللہ خیر کرے یہ گستاخ صبح متھے لگ گیا۔ کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، کوئی کہے رات کو میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ گیا، راتوں رات واپس آ گیا، نہ ہیلی کاپٹر، نہ جہاز، نہ طیارہ، نہ سیارہ، نہ گاڑی، نہ گھوڑا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ناممکن ہے۔ کہا واقعی ایسا نہیں نہ ہو سکتا؟ کہا نہیں۔ کہا سوچ لے ایسا ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں گیا اور آیا۔ اب چاہیے تو یہ نا، عقل مندی تو یہ ہے بھئی تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، میں جاتا ہوں مصطفیٰ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا تو میں بھی مانوں گا، نہیں تو نہ صحیح۔ کہا اچھا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا۔ بھئی تصدیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ راوی کون ہے؟ اور راوی کافر ہے۔ ہم روایت بیان کریں نبی کریم نے یہ کیا کہتے ہیں نہیں راوی ضعیف ہے، اس کی سند بیان کرو، ارے یہ ہاں راوی کافر ہے، کافروں کا بھی باپ ہے، دشمن ہے، دشمنوں کا بھی باپ ہے۔ بھئی تصدیق کرنی چاہیے، آقا سے پوچھنا چاہیے۔ ہمیں ابو بکر نے ایک اصول دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں جو مصطفیٰ کی شان میں بات کرے مت پوچھو کون ہے۔ یہ ایک اصول حدیث دے دیا، جہاں میرے آقا کی شان بیان کرے وہ نہیں پوچھنا کون ہے تو کرنے والا، ارے میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، کوئی بھی کرے میں مانوں گا، اپنا کرے بیگانہ کرے۔ اچھا مان لیا، اب سارے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا آپ گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس کے کھڑکی کتنی تھی، دروازے کتنے تھے؟ ارے بھائی مجھے اتنے سال ہو گئے، میں آ کے یہاں کیا سارے ان کے رنگ دیکھتا ہوں؟ مصطفیٰ کریم تو ایک اہم کام کے لیے گئے، کہتے ہیں مجھے بڑا اس وقت جو ہے یعنی تکلیف ہوئی کہ کھڑکیاں دروازے تو دیکھے نہیں، اصل مسئلہ کیا تھا؟ وابی اس پہ اعتراض کرتا ہے نبی کو علم ہوتا تو، ارے علم کی تو بات ہی نہیں، آپ تو ہو کے آئے ہیں۔ لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اور نقص ڈھونڈنے والا آیا عیب ڈھونڈتا ہے شان میں بھی۔ اصل مسئلہ کیا ہوا؟ جب جانے لگے نا اوپر تو بیت المقدس نے عرض کی یا رسول اللہ واپسی بھی ادھر سے ہوگی؟ فرمایا نہیں، اتنی دیر آئے اب چلے گئے، دوبارہ بھی زیارت ہو جائے نا، نہیں واپسی کا روٹ اور ہے۔ تو مسجد اقصیٰ نے عرض کی اب کیا ہوگا؟ میں تو نہیں آؤں گا۔ رب نے کہا اے اقصیٰ تو پریشان نہ، اب محبوب نہیں آئے گا تو تجھے لے جائیں گے۔ محبوب کے حرم میں بیٹھے ہیں، کافر پوچھ رہے ہیں کہا چل بیت المقدس، ماں بخاری شریف میں مصطفیٰ کریم نے نظر اٹھائی سامنے بیت المقدس، وہ پوچھتے جا رہے ہیں، میرے آقا بتاتے جا رہے ہیں، ادھر بیت المقدس کی دعا قبول ہو گئی، ادھر میرے آقا کی شان ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ گئے تھے، تمہارا قافلہ بھی تو شام گیا ہوا ہے نا، اور آپ بھی شام سے ہو کے آئے، تو بتائیے قافلہ کب آئے گا؟ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن مصطفیٰ کریم نے کہا اچھا فلاں دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آ جائے گا۔
پہلے آ کے قافلے والے بتاتے تھے، لوگ تیاری کرتے تھے، قافلہ آ رہا ہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا مال گیا ہوا ہے، تو پہلے تیاری ہوتی تھی، پورا مکہ اکٹھا ہوتا تھا، حرم میں سارا سامان رکھا جاتا تھا، پھر بانٹا جاتا تھا۔ ابھی تو کوئی بشیر نہیں آیا، ابھی تو کوئی بتانے والا نہیں آیا، اور مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ پھر کافر خوش ہوئے، اب یہ تو ہو نہیں سکتا، اب سب کو بلاؤ تاکہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں کہ قافلہ تو آئے گا نہیں، ابھی تک خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا نے کہا میں نے قافلہ دیکھا ہے، آپ کے قافلے کا ایک اونٹ میرے براق کی وجہ سے ڈرا اور وہ بھاگا، اور اس کا ایک سوار گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، فلاں وقت آ جائے گا۔ سارے کافر اکٹھے ہوئے، ادھر مسلمان تو ابھی چند تھے، ابھی چند 100 بھی نہیں ہوئے تھے، سینکڑوں تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ ادھر ابو جہل کھڑا ہے، وہ سورج طلوع ہوگا، میں کہوں گا دیکھو قافلہ نہیں آیا، مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت ہوا۔ ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، دل مطمئن ہے لیکن چہروں پہ اضطراب ہے، روشنی تو آ گئی، سورج طلوع ہونے والا ہے، کہیں خبر نہیں ہے قافلے کی۔ ادھر ابو جہل کی انگلی اٹھی، اس نے کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہوا، ابو بکر نے کہا وہ دیکھو قافلہ آ گیا۔ تو یہ ہے ابو بکر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔